فیصل صاحب، جو اسٹریٹ آف ہرمز کا رول ہے اس نے اس جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز میرے خیال میں ایران کے پاس موسٹ افیکٹو تھی، ایران نے جتنے میزائل داغے ہیں اور جتنے ڈرون چلائے ہیں اس کا 70% حصہ یا مور دین 70% وہ شاہد ڈرون ہے، اور وہ بہت ایکوریٹلی جا کے اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کرتا ہے، اور اس ایک چھوٹے ڈرون جو 20-25 ہزار یا 30 ہزار ڈالر کا انہیں کاسٹ کرتا ہے، پورے اس ریجن کے جتنے ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، وہ تھرڈ تھا، وہ پیٹریوٹ تھا، وہ ان کی وہ ڈیوڈ سلنگ تھی یا جو مرضی ہے، سب کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ دنیا میں ایک نیا وار کے لیے نئی اسٹریٹجی، حکمت عملی، اس کا بھی ایک ہمارے سامنے پورا نقشہ بھی سامنے آ گیا۔ جی بہت شکریہ ندیم صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا۔ پہلے تو میں جی جی آپ کی فیصل صاحب۔ خدمت میں اور آپ کے ساتھ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پاکستان کی عزت کرے اور ہم لوگ اسی طرح متحد رہیں جیسے ہم مئی 2025 میں تھے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ندیم صاحب کہ اسٹریٹ آف ہارمز، دیکھیں ایران کی اصل ویلیو یا اصل اسٹرینتھ سی میں ہے، پرشین گلف میں اور اسٹریٹ آف ہارمز میں، جہاں اس کی جغرافی اس کو یہ ڈومینیشن دیتی ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہاں پہ ٹریفک کو اور جو بھی میری ٹائم ایکٹیویٹیز ہیں ان کو، اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف میں۔ اور یہ میں آپ کو، کیونکہ میں خود ایران میں رہا ہوا ہوں تو مجھے پتا ہے، ان کی نیوی کے ساتھ میں نے کام کیا، دے آر ویری ویل امبیڈڈ تھے، اور ان سے یہ چھڑوانا تقریباً جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کے جو میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں جو کہ لو کاسٹ ہیں، انہوں نے بہت تباہی مچائی ہے۔ ندیم صاحب میں کئی پروگرامز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کروں گا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ویپنری، پلیٹ فارمز، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت مہنگی ہیں، بہت زیادہ ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی 20ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے وہ بڑی موزوں ہے، لیکن 21ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے وہ موضوع نہیں۔ اور اس جنگ سے پہلے پینٹاگون میں ایک بحث چل رہی تھی، اور وہ یہی بحث تھی کہ ہمارے پاس جو بھی انوینٹری ہے وہ موجودہ حالات کے حساب سے موضوع نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے حساب سے کیا موضوع ہے؟ وہ ہے لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر، جس میں اے سیمیٹرک ٹنج ہو۔ یہ ہے آج کا کلیہ۔ آپ آرمینیا آذربائیجان کی جنگ دیکھ لیجئے، آپ رشیا یوکرین کی جنگ دیکھ لیجئے، پاکستان انڈیا کی جنگ دیکھ لیجئے، آپ کو لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر ود اے سیمیٹرک ٹرینچ ملے گا۔ وہی انہی کنٹریز نے سروائیو کیا ہے۔ یہ جو ہائی اینڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ کاسٹلی ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ریپروڈکشن بہت مشکل ہوتی ہے۔ جبکہ لو کاسٹ اگر آپ انڈیجنسلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ بہت جلدی آپ اس کو ریپلینش کر سکتے ہیں، اور اس کو ایکسپینڈ بھی آپ کھلے دل و دماغ کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سٹاک میں چیزیں ایڈمنڈ صاحب، تو ایڈمنڈ صاحب ایران نے نے ایران کے اس شاہد ڈرون کی مثال اس لیے دی آپ کو کہ ایک طرف ایران کے پاس وہ شاہد ڈرون ہے اور کوئی ان کے میزائل سسٹم ہے جو امریکہ کے مقابلے میں یقیناً اتنے ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے F-15 طیارے امریکہ کے گر گئے، ان کے جو ریفیولرز تھے وہ 5 ان کے سعودی عرب میں ڈیمیج ہوئے، 2-3 ان کے ویسے تباہ ہو گئے۔ F-35 جس کو ابھی ماڈرن وارفیئر میں کہا جاتا تھا کہ ابھی تک اس کو ہٹ کوئی نہیں ہوئی، ان کا F-35 ہٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے اس جنگ کا، جو ابھی آنے والے وقتوں میں کھلے گا اگر اور آگے چلا تو۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے باوجود کہ ایران کی ایئر ڈیفنس ویک ہے، ایران کے پاس ایئر فورس بہت ویک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کامیابیاں، یہ مطلب یہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہوں گی وارفیئر سبجیکٹس میں نیکسٹ آنے والے دنوں میں، کہ انہوں نے یہ کیسے اچیو کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کئی دہائیوں سے بیسیکلی اس جنگ کی تیاری کی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے اپنی لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر کیپیبلٹی میں، جس میں میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، جس میں راکٹس ہیں، جس میں ایسی بورڈز ہیں جو کہ کامیکازے بورڈز ہیں، ریموٹ کنٹرول بورڈز ہیں، ان کے پاس مائنز ہیں، چھوٹی سب میرینز ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ اس لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر میں آتی ہیں، اور اسی لیے ان کی پوزیشن اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی مضبوط ہے، اور اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ٹرمپ صاحب 2-3 دفعہ دعویٰ کر چکے کہ میں نے ان کی کیپیبلٹی زیرو کر دی ہے۔ 1 منٹ اور لوں گا، اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال کیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آج بیان آیا اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ US کی انٹینشن ہے، اسرائیل کی انٹینشن نہیں ہے
کہ 5 دن تک ہم ان کی انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہیں کریں گے. اور اس جنگ میں کنٹرول یو ایس کے پاس نہیں ہے, اسرائیل کے پاس ہے. جو لیورز آف کنٹرول ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں. اور پچھلی بھی جتنی بات چیت ہوئی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بات چیت ہونے لگتی تھی, منطق کی انجام پہ پہنچنے لگتی تھی, اسرائیل اٹیک کر دیتا تھا. تو میں کوئی بہت پر امید نہیں ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ رسپائٹ امریکہ کو چاہیے تھا یہ 5 دن کا, کیونکہ اس نے ایسی کچھ ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی ہے لو کاسٹ جو کہ ایران کا مقابلہ کر سکے, جو اس کے شہید ڈرونز کو ٹارگٹ کر سکے, جو اس کے میزائلز کو ٹارگٹ کر سکے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ان کے شہید ڈرونز نے ہمارا بڑا کام خراب کیا اور ہمیں بڑا پریشان کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹاکس جتنی بھی ہوئی ہیں, دو کا تو ہمیں پتہ ہے نا جون میں ہوئی ہے, اور اس دفعہ جب ہو رہی تھی 28 فروری سے پہلے, تو ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ تو جو لیول آف ڈسٹرسٹ ہے اس کے برعکس اس کی بیک ڈراپ میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت پر امید فضا ہے. اور پھر چوتھی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ تینوں بیلیجرنٹس کا وار ختم کرنے کا موٹیو کیا ہے. پاکستان میں پچھلے 7-8 سالوں میں پاورٹی بڑھ کر 30% ہو گئی ہے. لوگوں کی جو ٹیک ہوم انکمز ہیں وہ ڈکلائن پہ ہے اور ان امپلائمنٹ اوپر چلی گئی ہے. تو مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک اپیل کی ہے کہ وہ کھانوں کے اوپر جو ہم اسراف کرتے ہیں, 4 ڈشز دیتے ہیں, اس سے پرہیز کیا جائے. تو میں انہی کی زبانی سننا چاہوں گا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. غربت بہت ہے, مہنگائی بھی بہت ہے, اور ان امپلائمنٹ بھی بہت ہے. آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شکریہ, بہت آپ نے موقع دیا. دیکھیں ہمارے وطن کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتے ہیں. اب اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے کفایت شاری کو اپنانا ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 60% اپنی گاڑیاں جو ہیں نا وہ گراؤنڈ کر دی ہیں. جو 40% گاڑیاں ہیں اس کو بھی ہم نے جو 50% جو ہے پیٹرول کم کر دیا ہے. اور جیسا کہ جب یہ وار شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا $72 کا بیرل تھا, اب پہنچ گیا 158 بیرل تک. تو جہاں اور بہت ساری کفایت شاری ہو سکتی ہے, تو میرا مشورہ تھا پی ایم صاحب کو کہ ماضی میں 20 سال پہلے انہوں نے جو ہے ایک پیغام دیا تھا پاکستان کو کہ بھائی اب شادی کی تقاریب کو ذرا محدود کیا جائے اور اس میں کھانے کے بجائے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا جائے. تو اگر آج بھی جب ہر بات میں کفایت شاری کی بات ہو رہی ہے تو یہ موقع ہے کہ جو تیزی کے ساتھ ہماری شادی کی اخراجات بڑھتے جا رہے تھے, اس میں بے تحاشا اسراف بھی ہوتا تھا اور 10-10, 15-15, 20 ڈشیں ہوا کرتی تھیں, اگر وہ 1 ڈش پر لے آئے جائے یا پھر جو ہے اس کی تعداد کچھ کم کر دی جائے, جو مہمان ہیں ان کی تعداد کم کر دی جائے, یا پھر اسے ریفریشمنٹ لے جایا جائے. کیونکہ ابھی جو عالمی رپورٹ یہ ہے کہ 4.5 کروڑ افراد, خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ جون تک چلتی ہے تو 4.5 کروڑ افراد جو ہے وہ بھوک سے نڈال ہو جائیں گے, یعنی ایک قحط کی کیفیت ہو جائے گی. تو جب ہم ہر چیز کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں تو خوراک کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی رسد تک خوراک نہ پہنچ سکے اور لوگ جو ہے بیچارے بھوک سے مرنے لگ جائیں, تو اس وقت ریاست کیا کرے گی. تو بس پی ایم صاحب کو آپ کے ذریعے پیغام دوں گا کہ شادی کی تقاریب پر دھیان دیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم جب ہر بات میں کفایت شاری کی بات کرتے ہیں تو ندیم صاحب اس میں کفایت شاری ہو سکتی ہے, اور آپ نے خود اقرار کیا کہ اور مولانا بشیر فاروقی صاحب اگر اس کے ساتھ آپ کے اضافہ کر سکوں کہ کھانے میں تو وہ 1 ڈش کریں یا مشروبات پہ محدود کر دیں اس کو, لیکن ساتھ سونا پہنانے پر, سونا دینے پہ پابندی عائد کر دیں نا, تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں. شاید 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ آج کا ریٹ ہے, اس کے درمیان کچھ ہوگا, تو ایک غریب آدمی تو نہیں دے سکتا, 1 تولہ بھی نہیں دے سکتا. سر وہ ایک بات کہوں گا پابندی لگ جائے ہمارے سر, وہ ابھی جو ہے نا ہمارے خواجہ صاحب نے ابھی کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں شادی کی تقاریب میں جو ہے نا بیوروکریسی کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے, مطلب سلامی. تو آخری جس ملک کے اندر 1 کروڑ روپیہ ایک بیوروکریٹس کو جو ہے سلامی مل جائے, تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ واقعی مطلب دکھ سے بھرا ہوا تھا. تو ریاست کو اب کچھ کرنا چاہیے سر. سر کوئی دعا بھی کرا دیں مسلم دنیا میں امن کے لیے, دنیا میں کچھ امن آ جائے اور مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائے, اس کے لیے دعا بھی کچھ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہی جو قیامت خیز حالات اس وقت دنیا کے ہیں
مسلم امہ کے ہیں تو اپنی رحمت سے اس قیامت کے حالت سے چھٹکارا عطا فرما. ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. الکفر و ملت واحدہ ایک ہو گئے ہیں پروردگار. اتنی بدحالی ہے پاکستان کی مسلمانوں کی، اس بدحالی میں ہم پر تو رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے اور ہمارے حالات پر نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما، نظر رحمت فرما. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. پاکستان کو اس وقت میں بہت زیادہ اچھے فیصلے کرنے کا موقع عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.